ایک مسافر کے بیگ میں ٹارچ تھی، وہ آگے کی جانب لگا دی گئی۔ بارش کا زور ٹوٹنے کی بجائے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ بجلی چمکتی تو ایک لمحے کے لیے ہر طرف خیرہ کن روشنی چھا جاتی، پھر گھور اندھیرا۔ بارش نے طوفان کی شکل اختیار کر لی تھی۔ شام تک تو ایک بادل بھی نہ تھا، اب بارش ہے جیسے آج ہی برسنا ہے اسے۔ ایک مسافر کی بڑبڑاہٹ سنائی دی، اللہ کے کاموں میں کسے دخل ہے بھائی، بس دعا کرو، ایک بزرگ نے کہا۔ پھر جس طرح اچانک بارش شروع ہوئی تھی اسی طرح ختم ہو گئی۔ رمضان جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے غیر ارادی طور پر سلف میں چابی گھمائی تو انجن سٹارٹ ہو گیا۔ اس نے 2-3 بار زور زور سے ریس دی جیسے انجن کبھی خراب ہوا ہی نہ ہو۔ سب نے شکر ادا کیا۔ اس طرح تقریباً 1 گھنٹے بعد سفر دوبارہ شروع ہوا۔ اب رمضان خود بس چلا رہا تھا، اس نے سپیڈ بڑھا دی تھی، اس لیے 20-25 منٹ کی تاخیر سے بہرحال ہم ملتان پہنچ گئے۔ میں نے رکشہ پکڑا اور مطلوبہ پتے پر جا پہنچا۔ اللہ ناز ڈاہا بڑے اتفاق سے ملا۔ پیٹ بھر کے ناشتہ کرنے کے بعد اس سے معاملات طے پا گئے۔ وہ ہمارے بینک کی تحصیل برانچ میں اکاؤنٹ کھولنے پر آمادہ ہو گیا۔ 11 بجے کے قریب میں نے واپسی کی راہ لی۔ اس نے بہت کہا زیادہ نہیں تو 1-2 دن ہی مجھے میزبانی کا موقع دو، پر میں اس کا شکریہ ادا کر کے نکل آیا۔ دوسرے روز ہیڈ آفس رپورٹ کی تو چیئرمین بہت خوش ہوئے۔ ٹی اے کے علاوہ انہوں نے بھاری بونس بھی دیا۔ میرے کولیگز کا خیال تھا کہ میرا پروموشن پکا ہے۔ مذکورہ ذمہ دار کے اکاؤنٹ کھولنے سے بینک کو کافی فائدہ تھا۔ دوسرے دن چیئرمین نے مجھے آفس میں بلایا۔ میں خوش گیا کہ ابھی پروموشن لیٹر لے کر آتا ہوں، لیکن ہوا اس کی بالکل برعکس۔ مجھے ٹرانسفر لیٹر ملا۔ چیئرمین کا خیال تھا میری صلاحیتوں کی وجہ سے جس طرح یہ اکڑ شخص راغب ہوا، اسی طرح دیگر ذمہ داروں کو بھی میں اپنے بینک میں اکاؤنٹ کھولنے پر آمادہ کر سکتا ہوں۔ جانے کے لیے مجھے 2 دن دیے گئے۔ اپنی داستان بیان کرنے سے پہلے میں آپ سے متعارف ہو جاؤں۔ میرا نام فاروق احمد خان ہے۔ ایک خوشحال اور خوش قسمت انسان ہوں۔ خوبصورت اور خوبصیرت بیوی سائمہ، 2 پیارے پیارے بچے، 7 سالہ احد اور 5 سالہ مومنہ، اچھی ملازمت، شفیق ماں، محبت کرنے والی بہنیں اور بھائی۔ مجھے وہ سب کچھ میسر تھا جس کی ہر کسی کو خواہش ہوتی ہے۔ جب میں نے پروموشن اور ٹرانسفر کی خبر گھر آ کر سنائی تو سائمہ جہاں میری پروموشن سے خوش ہوئی، وہیں اس بات نے اسے افسردہ کر دیا کہ سب کو چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ بڑے بھائی نے کہا، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، سرکاری ملازمت ہے، کچھ عرصہ بعد پھر واپس ٹرانسفر ہو جائے گا۔ 2 دن بعد میں جانے کے لیے روانہ ہوا۔ لاہور سے مذکورہ شہر 4-5 گھنٹے کی مسافت پر تھا، اس لیے میں فجر کی نماز کے بعد روانہ ہوا۔ یوں بھی رات کے سابقہ سفری تجربے نے مجھے محتاط کر دیا تھا۔ تقریباً 11 بجے وہاں پہنچ گیا۔ چھوٹا سا شہر تھا۔ تانگے والے نے لگ بھگ 20 منٹ میں مجھے لاری اڈے سے بینک کے سامنے پہنچا دیا۔ سٹاف نے نہایت اتفاق سے میرا استقبال کیا۔ سابق منیجر بزرگ آدمی تھے اور اپنی مدت ملازمت پوری کر کے ریٹائر ہو رہے تھے۔ باقی عملہ بھی اچھے لوگوں پر مشتمل تھا، خاص کر کیشیئر عمران محمود تو مجھے بہت اچھا لگا۔ وہ عمر میں مجھ سے 2-3 سال چھوٹا ہوگا، ہنس مکھ اور ملنسار انسان تھا۔ ہم تھوڑی ہی دیر میں بے تکلف ہو گئے۔ دفتر میں میرا پہلا دن بہت اچھا گزرا۔ چھٹی کے بعد عمران اصرار کر کے اپنے گھر لے گیا۔ اس کی بیوی نازش تعلیم یافتہ اور سلجھے ہوئے مزاج کی مالک تھی۔ عمران کے 3 بچے تھے، تینوں بیٹے۔ اس نے شاید دفتر سے نازش کو فون کر دیا تھا، اس لیے دسترخوان پر کئی قسم کے کھانے موجود تھے۔ کھانا واقعی لذیذ تھا۔ اس پر میاں بیوی کے خلوص نے اس کی لذت کو دوبالا کر دیا۔ کھانے کے دوران نازش مجھ سے میرے گھر والوں کے متعلق پوچھتی رہی۔ سائمہ اور بچوں کے آنے کا سن کر بہت خوش ہوئیں۔ کھانے اور چائے کے بعد اصل مقصد کی طرف آیا۔ عمران، مجھے کرائے پر ایک اچھا سا مکان چاہیے۔ خان بھائی، کوئی مسئلہ نہیں، کل ہی مکان کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ پھر کوئی سوچ کر کہنے لگا، خان بھائی، یہاں سے تھوڑی دور پروفیسر صاحب کا شاندار بنگلہ خالی تو ہے، لیکن… اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ لیکن کیا؟ میں نے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ اس نے ایک نظر نازش اور بچوں کو دیکھا، پھر کہنے لگا، اچھا کل جا کر دیکھ لیتے ہیں، اگر آپ کو پسند آئے تو ان سے بات کر لیں گے۔
कल क्यों, आज ही चलते हैं, मैंने कहा। ठीक है खान भाई। वो फौरन तैयार हो गया। बाहर आकर मैंने पूछा, तुम कुछ कहते कहते रुक गए थे, क्या बात है? आइए थोड़ी देर पार्क में बैठते हैं, मैं आपको सारी बात बता देता हूँ, फिर जो आपका फैसला हो। इसने सामने बने पार्क की तरफ इशारा किया। मुझे उसके पुरस्कार अंदाज पर हैरत तो हुई, लेकिन इसके साथ चल पड़ा। शाम का वक्त था, पार्क में इक्का दुक्का लोग मौजूद थे। हम एक बेंच पर बैठ गए। कुछ देर सोचने के बाद कहने लगा, खान भाई इस बंगले के बारे में मशहूर है कि वो आसेफ ज़दा है। वहाँ जो भी रहायश इख्तियार करता है उसके साथ कोई न कोई हादसा जरूर पेश आता है। इमरान, तुम भी कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? आजकल के तरक्की याफ्ता दौर में इन बातों पर कौन यकीन करता है? मैंने कहा, आप ठीक कहते हैं, पर जो कुछ वहाँ ज़हूर पजीर हुआ है उसे देखते हुए तो वो अपनी बात मुकम्मल ना कर पाया था कि मैंने उसे टोक दिया। क्या हुआ था वहाँ? मैंने दिलचस्पी से पूछा। वो कुछ देर खामोशी के बाद कहने लगा, खान भाई ज्यादा तो मुझे मालूम नहीं, हाँ जो कुछ लोगों से सुना है वो आपको बता देता हूँ। प्रोफेसर साहब का पूरा नाम मिर्जा अजमत बेग है, लेकिन पुकारे वो प्रोफेसर बेग के नाम से चाहते हैं। उनके दो ही बच्चे थे, मसूद और नौरीन। मसूद अमेरिका तालीम हासिल करने गया, फिर वहीं मुलाजमत और शादी करके मुस्तकिल सेटल हो गया। नौरीन सुना है नहायत हसीन थी। उसकी शादी उसके खालाजाद सर्जन ताहिर से हुई, जो खुद भी खूबरू जवान था। उन्हें चांद सूरज की जोड़ी कहा जाता है। ये बंगला जो हम देखने जा रहे हैं, प्रोफेसर साहब ने बड़े चाव से तामीर करवा के नौरीन को जहेज में दिया था। डॉक्टर ताहिर का ख्याल था कि इस बंगले में अपना छोटा सा अस्पताल बना लेंगे, लेकिन अफसोस जिंदगी ने इनको मोहलत ही ना दी और दोनों मियां बीवी इस दुनिया से चले गए। क्या इनका एक्सीडेंट हुआ था? मेरे पूछने पर इसने नफी में सर हिलाया। नहीं खान भाई, मैं शुरू से सारा वाकया आपको सुनाता हूँ। नौरीन और ताहिर शादी के चंद दिन बाद इसी बंगले में शिफ्ट हो गए। जरूरत की कौन सी शय थी जो प्रोफेसर साहब ने अपनी इकलौती बेटी को ना दी, लेकिन अफसोस इसे इस्तेमाल करना इसकी किस्मत में ना था। शादी के कुछ अरसा बाद नौरीन की तबीयत खराब रहने लगी। ताहिर एक काबिल डॉक्टर था, इसलिए पहले तो खुद इलाज करता रहा, लेकिन नौरीन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। बहुत इलाज करवाया गया, काबिल से काबिल डॉक्टर्स ने चेक किया, लेकिन इसका मर्ज किसी की समझ में ना आ सका। थोड़े अरसा बाद नौरीन सूख कर कांटा हो गई। वो हर वक्त बहकी बहकी बातें करती, रातों को उठकर जोर जोर से चीखती। प्रोफेसर साहब के जीदो कारब ने इनको मशवरा दिया, नौरीन को किसी आमिल या पीर फकीर को दिखाएं, लेकिन वो इन बातों को खराफात समझते थे। नौरीन की वालदा साबरा बेगम ने जब बेटी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती देखी तो एक मौलवी साहब को बुलवाया, जिसने नौरीन को देखकर कहा, इस पर एक जबरदस्त आसेब ने कब्जा जमा रखा है, लेकिन ये काम इसके बस से बाहर है। वो किसी आमिल को बुलवा कर उसका इलाज करवाएं। इसके बाद कई आमिल पीर फकीर आए, लेकिन कोई दुआ और दुआ कारगर ना हुई। मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दुआ की। थक हार कर उन्होंने इलाज करवाना छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद हैरत अंगेज तौर पर नौरीन की हालत संभल गई। सब ने सुख का सांस लिया। मिसेस बेग ने बेटी की सेहतयाबी की खुशी में एक छोटी सी पार्टी का एहतमाम किया, जिसमें इनके करीबी अजीज मदू थे। रंगारंग तकरीब जारी थी कि यकायक मौसम के तेवर बदलना शुरू हो गए। बारिश और आंधी का तूफान इस तरह अचानक नाजिल हुआ कि सब हैरान रह गए। मौसम के बायस तकरीब जल्द खत्म कर दी गई। मेहमान अफरा तफरी में रुखसत हो गए। नौरीन ने अपनी वालदा से कहा, अम्मी जान हम भी वापस घर जा रहे हैं। मिसेस बेग ने बहुत कहा, बेटा मौसम खराब है, सुबह चली जाना, लेकिन वो ना मानी और दोनों मियाँ बीवी वापस बंगले पर आ गए। दूसरे दिन मिसेस बेग ने नौरीन की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए फोन किया। घंटी बजती रही मगर किसी ने फोन ना उठाया। कई मर्तबा फोन करने पर ही नतीजा निकला तो मिसेस बेग को फिक्र लाहक हो गई। खुदा खैर करे, नौरीन के घर से कोई फोन अटेंड नहीं कर रहा। मेरे दिल में तो होल उठ रहे हैं, चले जरा इनके घर हो आए। उन्होंने प्रोफेसर साहब से कहा।
اللہ کی بندی تم خواہ پریشان ہو جاتی ہو، رات دیر تک پارٹی میں جاگتے رہے ہیں، اسی لیے سو رہے ہوں گے، اٹھیں گے تو خود ہی فون کر لیں گے۔ پروفیسر صاحب ہنس پڑے، لیکن ممتا کے ہاتھوں مجبور مسز بیگ بار بار فون کرتی رہیں۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے روتے ہوئے پروفیسر صاحب سے نورین کے گھر چلنے کے لیے اصرار کیا۔ بیوی کی پریشانی دیکھتے ہوئے وہ اس بار انکار نہ کر سکے۔ نورین کے گھر جا کر انہوں نے گھنٹی بجائی، بار بار بجانے پر بھی دروازہ نہ کھلا تو پروفیسر صاحب بھی پریشان ہو گئے۔ سامنے توقیر صاحب جن سے پروفیسر بیگ نے یہ پلاٹ خریدا تھا، ان کا بنگلہ تھا۔ انہوں نے جا کر ان کو بتایا۔ نورین کی بیماری کے متعلق وہ بھی جانتے تھے، اس لیے جلدی سے اپنے بیٹے ساجد کو لے کر فوراً ان کے ساتھ چل پڑے۔ انہوں نے بھی 3-4 بار گھنٹی بجائی، لیکن نتیجہ صفر رہا۔ انکل اگر آپ اجازت دیں تو میں دیوار پھلانگ کر اندر سے گیٹ کھول دیتا ہوں، ساجد نے کہا۔ بیٹا جو مناسب سمجھو کرو، میرا تو دماغ کام نہیں کر رہا۔ مسز بیگ چپ کے رو رہی تھی۔ ساجد نے دیوار پھلانگ کر جلدی سے گیٹ کھول دیا۔ سب اندر داخل ہوئے۔ سامنے برآمدے کی لائٹ جل رہی تھی۔ پروفیسر صاحب نے اندر داخل ہوتے ہی آواز دی۔ کوئی جواب نہ آیا۔ وہ جلدی سے نورین کی خوابگاہ کے دروازے پر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ جواب نہ پا کر اسے کھولنے کی کوشش کی تو اندر سے بند تھا۔ مسز بیگ کی سسکیاں تیز ہو گئیں۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں آپ کو اس ناول کی یہ قسط ضرور پسند آئی ہوگی، اور اس ناول کی اگلی قسط پڑھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل پر کلک کیجیے اور پلے لسٹ مینیو میں جائیے۔